بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین صدقہ کہاں دیا جائے؟ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے میں کیا چیز دینا سب سے افضل صدقہ ہے؟ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین کرام، یہ چند باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جسے جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے۔ قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دل کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے عوض اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صدقہ کرتے وقت بہت سارے لوگ کم علمی کی وجہ سے چند ایک غلطیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی آگے چل کر ذکر کرتا ہوں۔ صدقہ دینے کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک کاش کے ذریعے، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی صدقہ کر کے بچو۔ صدقہ کوتاہیوں کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی کو آگ۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتا ہے۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں برکت ڈال کر بڑھا دیتا ہے۔ ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ محترم ناظرین، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے۔ اخلاص سے کیا گیا صدقہ بندے اور آگ کے درمیان پردہ ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور نیکی عمر بڑھاتی ہے۔ صدقہ بھی عمر بڑھاتا ہے۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رداء البنا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیمار ہے تو آپ صدقہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی وہ پریشانی ضرور حل ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صبح کو تم میں سے ہر ایک شخص کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہوتا ہے، بس ہر ایک تسبیح ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور کسی کو نیکی کی تلقین کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور ان تمام امور کی جگہ 2 رکعتیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھتا ہے کفایت کرتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صدقہ کس چیز کا دینا سب سے افضل ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت ہی صدقہ کر دیتے ہیں، یا مرغی کا گوشت، یا پھر اسی طرح دال کا صدقہ یا انڈے وغیرہ کا صدقہ نکالتے ہیں۔ تو اگر ان کو سمجھایا بھی جائے کہ اس کے متبادل جو رقم ہے اس سے کوئی اور چیز خرید کر بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ لوگ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، گوشت کا صدقہ دینا ہی سب سے افضل ہے۔ تو ناظرین، کس چیز کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے؟ اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ گوشت خرید لیتے ہیں اور پھر چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ جب دریا میں پل کے اوپر کھڑے ہو کر
گوشت کو دریا یا نہر میں بہا دیتے ہیں کہ یہ مچھلیاں کھائیں گی، تو یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے، بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ یا پھر وہ لوگ کہیں جنگل میں گوشت کو پھینک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جنگلی جانور اسے کھائیں گے، تو یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے۔ دال وغیرہ چھتوں پر گرا دی جاتی ہے یا ایسے ہی زمین پر گرا دی جاتی ہے تاکہ یہ پرندے کھائیں گے، تو یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو ناظرین کرام، اب کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت ہے اور وہ پریشان ہے، اس نے مکان کا کرایہ بھرنا ہے، اسے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، یا کسی کا بچہ بیمار ہے، وہ خود بیمار ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، پیسے نہیں ہیں، اور جو بیمار ہیں، بیمار کو جا کر آپ بکرے کا گوشت دیں گے، اسے تو ضرورت ہے دوائی کی، اسے تو دوائی چاہیے جان بچانے کے لیے، تو اب جو چیز ضرورت مند کو فائدہ پہنچائے وہی سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ لوگ بازد ہوتے ہیں کہ نہیں گوشت ہی صدقہ نکالے گا، نہیں، جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ شمار ہوگا۔ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے دیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا پیش کریں، کسی کو راشن کی ضرورت ہے، اس کو راشن دلائیں، کسی کو دوائی کی ضرورت ہے، اس کو دوائی دلائیں۔ جس چیز کی جس کو ضرورت ہو اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، نہ کہ چیل کووں کو گوشت کھلانا۔ یہ صدقہ بھی افضل ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی صدقات بھی کرنے چاہیے۔ اب صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں حقدار موجود ہوتے ہیں لیکن وہ آپس کی وجہ سے ان کو صدقہ نہیں دیتے بلکہ دور کسی اور انجان آدمی کو صدقہ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اور مسکین کو صدقہ دینا یہ ایک صدقہ ہے، کسی اپنے قریبی رشتہ دار کو دینا یہ دو صدقے، یعنی ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہے۔ تو اکثر لوگ دل کے اندر تعصب رکھ لیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے تو ہمارے لیے جائیداد کے لیے بڑے مسائل کھڑے کیے تھے، ہمیں عدالت میں گھسیٹا تھا، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کیوں کریں، یہ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس قریبی رشتہ دار کو صدقہ دے جو اس کے لیے دل میں دشمنی رکھتا ہو، فرمایا یہ سب سے افضل صدقہ ہے، یعنی ایسا رشتہ دار جو قریبی ہے اس کو صدقہ دینا یہ سب سے افضل ہے۔ جو دل کے اندر دشمنی رکھے، ٹھیک ہے، ہم کیا کرتے ہیں، معاشرے میں یہی چل رہا ہے کہ دور دراز ایریا قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے تو صدقہ قریبی رشتہ داروں کو دیا جائے، اور صدقہ ضرورت مند کی ضرورت کے مطابق اس کو کوئی چیز لے کر دینا یہ سب سے افضل صدقہ شمار ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔